آج ایک بزرگ اور نہایت معتبر شاعر محشر بدایونی صاحب کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آخر آخر ایک غم ہی آشنا رہ جائے گا، آخر آخر ایک غم ہی آشنا رہ جائے گا، اور وہ غم مجھ کو ایک دن دیکھتا رہ جائے گا۔ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ سوچتا ہوں اشک حسرت ہی کروں نظر بہار، پھر خیال آتا ہے میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ آج اگر گھر میں یہی رنگ شب عشرت رہا، آج اگر گھر میں یہی رنگ شب عشرت رہا، لوگ سو جائیں گے دروازہ کھلا رہ جائے گا۔ تا حد منزل توازن چاہیے رفتار میں، جو مسافر تیز تر آگے بڑھا رہ جائے گا۔ گھر کبھی اجڑا نہیں یہ گھر کا شجرہ ہے گواہ، ہم گئے تو آ کے کوئی دوسرا رہ جائے گا۔ آخر آخر ایک غم ہی آشنا رہ جائے گا۔ مجھے پتہ ہے ایک دن میرے آشناؤں میں، میرے رشتہ داروں میں، جان پہچانوں میں، دوستوں میں بس ایک ہی غم ہے جو رہ جائے گا، میرا جاننے والا یا جسے میں جانتا ہوں، باقی کوئی نہیں بچے گا۔ آخر آخر میں ایک غم ہی میرا آشنا رہ جائے گا، مجھے جاننے والا رہ جائے گا، اور وہ غم مجھ کو ایک دن دیکھتا رہ جائے گا، اور وہ غم بھی مجھے ایک دن دیکھتا رہ جائے گا، اور میں یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ آخر آخر ایک غم ہی آشنا رہ جائے گا، اور وہ غم مجھ کو ایک دن دیکھتا رہ جائے گا۔ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ ہے۔ یہ ایک بڑا جوش و ولولے سے بھرا ہوا شعر ہے، اور اکثر موقع پر آپ نے سنا ہوگا۔ میں نے پہلی بار اس سے شتروگھن سنہا کی زبان سے کسی ریلی میں خطاب کرتے ہوئے میں نے یہ شعر سنا تھا کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ ہوائیں تو کوشش کریں گی دیے کو بجھانے کی، پورا زور لگا دیں گی، اور اکثر ہوائیں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جس دیے میں جان ہوگی، جس کے اندر روح ہوگی، وہ دیا رہ جائے گا۔ چاہے ہوائیں جتنی بھی شور مچانا ہو وہ مچا لے، وہ دیا نہیں بجھنے والا، وہ رہ جائے گا۔ اب ہوائیں ہی کریں گے۔ اب یہ فیصلہ دیے پر یہ منحصر نہیں ہے، اور نہ دیے میں کتنا تیل ہے، یہ فیصلہ اب یہ ہواؤں کے ہاتھ میں ہے کہ اب ہوائیں ہی کریں۔ دیکھیں ہواؤں میں زیادہ زور ہے یا دیے میں جان زیادہ ہے؟ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ سوچتا ہوں اشک حسرت ہی کروں نظر بہار، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں نظر کروں تو کیا کروں، میں ڈیووٹ کروں تو کیا کروں، میں آفر کروں تو کیا کروں میں بہار کو۔ تو اشک حسرت، میرے پاس جو آنسو ہے ان حسرتوں کے، وہ ان تمناؤں کے جو پورے نہیں ہوئے اور جن کا مجھے بےحد رنج و افسوس ہے، ملال ہے، تو وہ ان حسرتوں کا جو اشک ہے، ان کے جو آنسو میں نے بہائے ہیں، وہی میں بہار کو نظر کر دوں، وہی میں اسے آفر کر دوں۔ میں سوچتا ہوں اشک حسرت ہی کروں نظر بہار، پھر خیال آتا ہے میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ اور اگر میں یہ بھی اسے پیش کر دوں، نظر کر دوں میں اسے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے بعد میرے پاس کیا بچ جائے گا۔ پوری زندگی کا حاصل تو یہی اشک حسرت ہی ہے میرے پاس، جو تمنائیں پوری نہیں ہوئی اس کے جو آنسو میرے پاس، یہی تو میری کل پونجی ہے۔ اگر میں یہ بھی نظر کر دوں تو میرے پاس کیا بچ جائے گا، جینے کا کیا سہارا بچے گا میرے پاس۔ سوچتا ہوں اشک حسرت ہی کروں نظر بہار، پھر خیال آتا ہے میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ آج اگر گھر میں یہی رنگ شب عشرت رہا، اگر آج گھر میں یہی رنگ شب عشرت، وہ رات جو خوب دھوم دھام سے گاتے بجاتے خوشیاں مناتے ناچتے گاتے گزرے، ایسی رات آج اگر گھر میں یہی رنگ رہا، آج اگر گھر میں یہی رنگ شب عشرت رہا، لوگ سو جائیں گے، لوگ تھک کے آخر کو سو جائیں گے، دروازہ کھلا رہ جائے گا، اور دروازہ کھلا رہ جائے گا تو پھر تو سب کے لیے بالکل ایک یہ ہے کہ صاحب جو بھی آئے لوٹ کے جا سکتا ہے۔ تو آج اگر گھر میں یہی رنگ شب عشرت رہا، لوگ سو جائیں گے، دروازہ کھلا رہ جائے گا۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا، میں ایک شخص سے ملنے گیا تو اردو میں ماسٹرز کر رہے تھے، وہ اکیلے آدمی تھے، بیچلر، تو وہ کسی لاج میں رہتے تھے، میں لاج میں ان سے ملنے گیا تو اتفاق سے وہ سوئے ہوئے، تو نیند لگ گئی تھی، میں دیکھا دروازہ کھلا ہوا، تو میں گیا، انہیں سوتا ہوا دیکھ کے جگانا مناسب نہیں سمجھا، میں دبے قدموں میں لوٹنے لگا، تو پتہ نہیں کیا ہوا، ان کی آنکھیں کھل گئی۔ ارے آئیے صاحب، کہاں کیسے آپ آئے، پھر کہاں چلے، آئیے تشریف رکھیے۔ میں نے کہا حضور اس طرح دروازہ کھول کے اگر آپ سوئے رہیں گے تو بھئی جو بھی آئے گا وہ تو کمرہ صاف کر کے چلا جائے گا نا، دروازہ لگا کے کم سے کم سویا کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا دروازہ کھلی رہ گئی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں حضور، دروازہ کھلی رہ گئی تھی اور آپ سوئی ہوئی تھی۔ تو بڑے ناراض ہوئے، صاحب مجھے آپ نے مؤنث کیوں بنا دیا؟ میں نے کہا حضور جب دروازہ کھلی ہو سکتا ہے تو آپ سوئی کیوں نہیں ہو سکتے؟ بہرحال لوگ سو جائیں گے، دروازہ کھلا رہ جائے گا، تا حد منزل توازن چاہیے رفتار میں۔ ایک بیلنس چاہیے آپ کی رفتار میں، آپ کس رفتار سے، جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا، جو آپ کی منزل ہے وہاں تک
یہ شروع سے لے کے آخر تک ایک توازن، ایک بیلنس چاہیے آپ کی رفتار میں. تا حد منزل توازن چاہیے رفتار میں. جو مسافر تیز تر آگے بڑھا رہ جائے گا، جو دوسروں کے مقابل میں زیادہ تیز چلے گا، تیز تر مقابلے میں زیادہ آگے تیز بڑھے گا، وہ رہ جائے گا، وہ سفر میں ہی رہ جائے گا، شاید ہی اسے کوئی منزل ملے. تا حد منزل، منزل کی حد تک توازن چاہیے رفتار میں، ایک بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. تا حد منزل توازن چاہیے رفتار میں. جو مسافر تیز تر آگے بڑھا رہ جائے گا. گھر کبھی اجڑا نہیں، یہ گھر کا شجرہ ہے گواہ. ہم گئے تو آ کے کوئی دوسرا رہ جائے گا. یہ دنیا ہے، یہ کبھی خالی نہ ہوئی تھی نہ کبھی خالی ہوگی. میرے آنے یا میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ گھر کا شجرہ آپ دیکھ لیجئے، اس دنیا کا پوری تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ ہم گئے تو آ کے دوسرا رہ جائے گا. اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے تو میری جگہ پہ دوسرا آ کے رہ جائے گا. گھر کبھی اجڑا نہیں، یہ گھر کا شجرہ ہے گواہ. ہم گئے تو آ کے کوئی دوسرا رہ جائے گا. محشر بدایونی کی غزل آپ کو پسند آئی ہو تو اسے پسند کر لیجئے، لائک کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.